السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو قرآن مقدس کی صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی عقل اور سوچ کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے اپنا ایمان اور اخلاص ثابت کرے، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو انہیں پکڑ لو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس زمانے کے جو منافقین تھے، بعض کفار تھے، وہ لوگ جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے یا آج کے غیر مسلموں کے لیے یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے کے غیر مسلم جو کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، جبکہ بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو، یعنی جو آج کے زمانے میں غیر مسلم ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مارنے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں نا۔ اللہ نے اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے، اتنا امن اور شانتی والا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے پوری دنیا کے انسان، خواہ وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی جاتی، کسی بھی سمودائے، کسی بھی جگہ کا وہ انسان ہو، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمایا ہے وہ آج کے یا ہر جگہ کے غیر مسلم جو کہ امن پسند ہے ان کے متعلق نہیں کہا، اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم
फलम युकातिलुकुम व अलक़ौ इलैकुमुस्सलाम फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि उन लोगों को कत्ल ना करो जो ऐसी कौम से जा मिले हों कि तुम्हारे उनके दरमियान मुआहिदा अमन हो चुका हो। यानी अगर वो लोग अमन पसंद हैं तो उन लोगों को मत मारो, या वो हौसला हार कर तुम्हारे पास इस हाल में आ जाए कि उनके सीने इस बात से तंग आ चुके हों कि वो तुमसे लड़े। यानी अगर वो अपने हथियार फेंक दे और अपने करतूतों से तौबा करने का अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको भी मत मारो या अपनी कौम से लड़े। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके दिलों को हिम्मत देते हुए यकीनन उन्हें तुम पर गालिब कर देता, तो वो तुमसे ज़रूर लड़ते। बस अगर वो तुमसे किनारा कशी कर लें और तुम्हारे साथ जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी सुलह जोई की सूरत में उन पर दस्त दराजी की कोई राह नहीं बनाई है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सतजिदून आखरीना युरीदून अन यअमनूकुम व यामनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनते उरकिसू फीहा फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलाम व यकुफ़्फ़ू ऐदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। अब तुम कुछ दूसरे लोगों को भी पाओगे जो चाहते हैं कि मुनाफिकाना तरीके से ईमान ज़ाहिर करके तुमसे भी अमन में रहें और पोशीदा तरीके से कुफ्र की मुआफ़क़त करके अपनी कौम से भी अमन में रहें, मगर उनकी हालत ये है कि जब भी मुसलमान के ख़िलाफ़ फितना अंगेज़ी की तरफ फेरे जाते हैं तो वो उनमें औंधे कूद पड़ते हैं। सो अगर ये लोग तुमसे लड़ने से किनारा कश ना हो और ना ही तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजे और ना ही अपने हाथ फितना अंगेज़ी से रोके, यानी मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे रहें ये लोग, तो तुम उन्हें पकड़ कर कैद कर लो और उन्हें कत्ल कर डालो जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, और ये वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुला अख्तियार दिया है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि इन आयतों में जो कहा गया कि उनको पकड़ लो, उनको मारो पीटो, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में किसी भी गैर मुस्लिम के लिए नहीं है। उस ज़माने के कुछ लोगों के लिए ये आयत नाजिल हुई थी जो कि उस ज़माने में मुनाफिकीन थे। आज के ज़माने में बाय एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान किसी देश में रह रहा है तो उस देश का जो कानून है, उस देश का जो संविधान है, उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे और उसी के मुताबिक वो चले और उसके ख़िलाफ़ ज़र्रा बराबर वो कोई भी कदम ना उठाए। हज़रात मोहतरम, अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारी दो राय हो गई हैं। हालांकि अल्लाह ने उन मुनाफिकों को उनके करतूतों की वजह से औंधा कर दिया है। हज़रात मोहतरम, इस आयत के शान नुज़ूल में दो कौल है। पहले कौल के मुताल्लिक ये हदीस है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रिवायत करते हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ निकले तो आपके लश्कर में से कुछ लोग वापस हो गए। आपके असहाब में से एक फ़रीक ने कहा कि हम उनको कत्ल करेंगे और दूसरे फ़रीक ने कहा कि हम उनको कत्ल नहीं करेंगे। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़ियतैन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना लोगों को इस तरह निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे से जंग निकाल देती है। हज़रात मोहतरम, दूसरा कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग मक्का से मदीना आ गए थे। उन्होंने मुसलमानों पर यह ज़ाहिर किया कि वो मुसलमान हैं, फिर वो मक्का वापस चले गए और मक्का वालों पर यह ज़ाहिर किया कि वो गैर मुस्लिम यानी मुशरिक है। इमाम इब्ने जरीर रिवायत करते हैं कि मुजाहिद इस आयत के शान नुज़ूल में बयान करते हैं कि कुछ लोग मक्का से निकलकर मदीना पहुंच गए और उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि वो मुहाजिर हैं।
پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ مکہ سے اپنا مال لا کر تجارت کریں گے، تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو بیان کر دیا اور ان سے قتال کا حکم دیا۔ وہ اپنا مال لے کر مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان سے ہلال بن اعیمر اسلمی نے ملاقات کی۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا اور یہی وہ شخص تھا جس کا مسلمانوں سے لڑتے لڑتے دل تنگ ہو چکا تھا، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے عاجز ہو چکا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی مدافعت کی اور کہا یہ مومن ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی ہے، اور جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ حضرات محترم، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان منافقوں کو ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ سے دین سے گمراہ کر دیا ہے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ منافق سچے اور مخلص مسلمان بن جائے۔ اس آیت کا دوسرا جو محمل یہ ہے کہ کیا تم قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستے کی ہدایت نہیں، یعنی تم قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستے کی ہدایت نہیں دو گے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ پھر اگر وہ روگردانی کرے تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ اور نہ ہی کوئی اپنا مددگار بناؤ۔ حضرات محترم، ابھی اس سے پہلے ہی میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے کچھ خاص منافقوں کے متعلق فرمایا جو کہ اس زمانے میں تھے۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کے متعلق، ساری دنیا کے کافروں کے متعلق یہ آیت نئی نازل ہوئی۔ آج کے زمانے میں جو بھی ہیں، جو بھی امن پسند ہیں، ان کے متعلق ایسا بالکل بھی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں تک یہ سندیش دیا ہے کہ مسلمان، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، وہ محفوظ اور سیف رہے۔ ایک مسلمان وہی ہے سچا جو کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی آخر ممانعت اس آیت سے واضح لفظوں میں ظاہر ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ تم ان منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو، اور اس آیت میں فرمایا حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ کفار کو دوست بنانے سے قرآن مجید اور احادیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو ان کے پاس آیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے، یعنی تم ہمیشہ ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا، وہ تم سے دور رہے کہ کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکرین تقدیر کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ان سے پہلے مخاطب ہو۔ اسی طرح آخر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ہجرت کے متعلق فرمایا کہ ہجرت کا جو مسئلہ آیت میں ذکر ہوا اس کے متعلق اب سماعت کریں۔ حضرات محترم،
نیز اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم ان منافقوں کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ منافق پہلے خلوص قلب سے اسلام لائیں پھر ہجرت کرے، کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آخر کیا ان منافقوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام درس قرآن کے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔